میں ایک شام کے زندان، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو تم رو رہے ہو تمہارا رونا ضائع چلا جاتا ہے؟ جب تو اونچی آواز میں روتا ہے نا، اونچی آواز میں، تب حسین عرش تھام کے کہتا ہے بار الہ، انہوں نے ہمیں اجڑتے نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا، اکیلا میں رو رہا تھا، 9 لاکھ مسکرا رہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ جب قاتل خنجر چلا رہا تھا تو میری بیٹی کیا کہہ رہی تھی، جو کبھی دائیں آ کے کہتی تھی نہ مار میرا پیاسا بابا ہے، کبھی بائیں آ کے ہاتھ جوڑتی تھی نہ مار میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا ہے۔ میں نے کل ایک فکرہ پڑھا جامع صاحب، مجھے بعد میں ٹیلی فون آئے کہ ہم اس فکرے میں گھر تک روتے ہوئے گئے۔ میں نے کل فکرہ پڑھا، میں نے کہا بادشاہ امام سجاد جب مدینے آئے نا تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ ایک دن اجڑی ہوئی ماں نے پوچھا سجاد اب تو مدینے آ گیا ہے، اب اتنا خون کیوں روتا ہے؟ رو کے فرمایا اماں ایک درد کھا گیا جگر کو۔ بیٹا کون سا درد؟ اماں درد ایک ہی کافی ہے، کربلا سے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہیں آئی۔ امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا، کوئی بڑا رئیس ہوگا وہ مومن جس کا ماتم میں اس جملے پر ہاتھ نہیں اٹھا۔ اماں ایک درد کھا گیا، اماں وہ گھر نہیں آئی جس نے بہت زیادہ گھر کا پوچھا۔ یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، امیر تیمور گیا تھا بی بی کے حرم پہ شام۔ یہ امیر تیمور وہ بادشاہ ہے جس نے پہلا تعزیہ امام حسین کا بنوایا تھا، جو بڑا محب تھا امام حسین کا۔ یہ جب شام گیا نا بی بی کے حرم پہ، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے زمین پہ اپنی پیشانی زور سے ماری، اس کی پیشانی کے خون سے اس کا چہرہ رنگین ہو گیا۔ یہ سجدے میں گر کے ہاتھ جوڑ کے اس نے فکرہ وہ کہا کہ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا۔ آوازی بنت امام، میں اتنی دور سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، مجھے یہ بتا جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام؟ جس کا سر پہ ہاتھ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، جس کا سینے پہ ہاتھ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، تو شرما کے رویا پتہ نہیں کیوں شرما کے رویا۔ میں تو مصائب پڑ گیا۔ بنت امام جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام؟ بی بی کی قبر ہل گئی۔ اس نے 5 مرتبہ رو کے فکرہ فرمایا بابا، 5 مرتبہ کہا بی بی مجھے بتا جب رہائی مل گئی تو واپس کیوں آئی اس شہر میں جہاں پتھر کھاتی رہی، جہاں خطبے دیتی رہی، جہاں بدماشوں کے ہجوم میں تجھے سر ننگے چلنا پڑا، اس شہر میں کیوں آئی؟ بی بی کی قبر ہل گئی۔ تو محب حسین نہ ہوتا میں جواب نہ دیتی، پوچھا ہے تو پھر سن کے جا، میں کبھی واپس نہ آتی، مجبوری بن گئی تھی، حسین کی ایک امانت شام رہ گئی تھی۔ میں نے کہا سکینہ غریبوں والے قبرستان میں اکیلی ہے، یہ نہ ہو شام کے اندھیروں میں میری بیٹی گھبرا جائے، اس لیے آپ کا آباد شاد رکھے۔ اس معصومہ کا جب بھی تذکرہ ہو جہاں بھی ہو جی بھر کے رویا کر، یہ میرا ایمان ہے۔ جہاں اس بی بی کے مسائل پڑے جائے وہاں کچھ ہستیاں لازمی آتی ہیں، اس کا بیمار بھائی آتا ہے، مجھے غازی کی قسم اس کی اجڑی ہوئی ماں آتی ہے۔ تمہاری مرضی جیسے بھی روگو۔ فکرہ میں مسائل کا پڑھنے لگا ہوں، میں شام گیا بی بی کے حرم پہ، 19 سفر تھی، 19 سفر کا دن تھا، کوئی نوحہ خان تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے، بھائی نوحہ نہیں تھا، کوئی قیامت کے جملے تھے۔ میں مٹی پہ گر کے پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش ہو کے، میں رونے کے بعد بے ہوش ہو گیا، کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ نوحہ کیا تھا؟ کوئی پورا مسائب بند تھا ایک سطر میں، معصومہ بی بی کی ایک فریاد تھی، غریب باپ کے نام وہ پڑھ رہے تھے کہ بی بی کہہ رہی تھی بابا تیرے دل میں بے ابا ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے پایا۔
سر جھکا لے، سر جھکا لے وہ بندہ جس کی ہائے نہ نکلی ہو اس فکرے پر۔ میں پڑھ گیا مسائب، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا۔ بابا تیرے بن میں اماں، اس کی آواز کھول تھوڑی سی، بابا تیرے بن میں بے اماں ہوں، تھوڑی سی کھول دینا، بابا تیرے بن میں بے اماں ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا ہائے ہائے، جس نے چاہا، جس نے چاہا اس نے مارا، مولا کی قسم کبھی نہیں بولا امام سجاد، خیمے جل گئے چپ رہا۔ میری گواہی میں بولیے گا، صابر کا کردگار ہے، وہ صابر کا ایسا پروردگار ہے امام سجاد، جس کا صابر صرف اللہ جانتا ہے۔ آج تجھے بتاتا ہوں، بولا تو بولا کہا، خیمے جل گئے نہیں بولا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی نہیں بولا، پھپھیوں کے ننگے سر دیکھے نہیں بولا۔ میں پڑھ گیا مسائب، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، کوفہ کا بازار نہیں بولا، ابن زیاد کا دربار نہیں بولا، کیسے سنو گے اسکلان کی چوٹیاں نہیں بولا، سنگریزوں پہ چلا نہیں بولا، تازیانے کھائے نہیں بولا، باپ کا نیزے پہ سر دیکھا نہیں بولا، غازی کا گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا سر دیکھا نہیں بولا۔ تیری مرضی رو یا نہ رو، فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جس پر دیواریں اور پتھر بھی روتے ہیں۔ ایک مقام ہے جہاں بہت رویا امام سجاد، وہ مقام کون سا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی۔ تیرا کوئی پتھر کا دل ہے کہ تو سن کے برداشت کر جائے؟ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، شراب پینے والے شور مچا رہے تھے۔ اچانک میرے دامن میں میری 4 سال کی بہن نے ہاتھ ڈالا، میں نے مڑ کے دیکھا، اب جو نہ روئے وہ سر چکا ہے، میری 4 سال کی بہن نے ہاتھ جوڑے، سجاد میں تیری غریب بہن، میں تیری پردیسن بہن، میں تیری اجڑی ہوئی بہن، میں ایک منت کرنے آئی ہوں، ظالم شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے مگر تانا نہ دے۔ آوازی کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا پاس کو، کہاں ہے غازی؟ اس وقت میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں لڑک جاتا ہے، زخمی لبوں سے آواز آتی ہے، بادشاہ کاش مجھے اجازت حوصلہ ہوگی میرے حصے ہوگی، یقین جانے بہتر ہو، بہتر ہے یہی چھوڑ دو، بہتر ہے، مجھے نہیں معلوم، پڑھو سید ہے فخر شاہ اجازت دے پڑھ دے، جیسے لکھا ہے پھر ویسے ہی پڑھ، پھر اب چھپاؤں گا نہیں، تیرا کلیجہ ہے تو سن کے برداشت کر جائے۔ یہاں بھی نہیں بولا، ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم 36 شہر 72 بازار سجاد نے کس رنگ میں عبور کیے، مگر نہیں بولا۔ ایک موڑ تو ایسا آیا جہاں اللہ کے آسمان میں زلزلے پیدا ہو گئے۔ وہ موڑ کون سا تھا؟ ناچنے والوں کے ہجوم میں علی کی عزتدار بیٹی نے 15 آذانیں بدماشوں میں کھڑے ہو کے سنی، سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ تجھے بتاؤں بولا تو بولا کب؟ مجھے غازی کی قسم 23 سال کے بھائی ہو، 4 سال کی بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہے، تو منظر ذہن میں بنا، گلیوں میں روئے گا، گھر میں روئے گا، مسلح پہ روئے گا۔ بولا تو بولا کہا، دربار تھا یزید کا، ملعون تھا تخت پہ، علی کی بیٹیاں تھی سامنے، ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا، ایک رسی 18 گردنے، سب سے آگے فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کے پیچھے میرا بھائی ماتم جی بھر کے کر لے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی، حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان، کرتے کا دامن جلا ہوا، کبھی تھک
کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، بایاں چھوڑ لو گے فکرہ 9 گھنٹے ملعون شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، یہ شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، تیرا کلیجہ نہیں مارنا چاہتا، سانس لو، ایک لمحے کا سانس لے، یا علی جنہوں کر ہوں پڑھ دوں جیسے ہے ویسے پڑھا، جگر قابو کر فکرہ سن، 9 گھنٹے ملعون شراب پیتا رہا، مرنا چاہے ہم سید، علی کی عزت دار بیٹیاں کھڑی رہی، ظالم شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، 9 گھنٹے گزر گئے، 9 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بچی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں دیکھتا رہا، 9 گھنٹوں میں اس نے 13 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے۔ بولو سکینہ کے غم میں دعائیں دل میں رکھو، حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ۔ اب ایک فکرہ پڑھ یا دعا کر مجھے موت آ جائے، اپنی ماں بہنوں سے معافی، ان بھائیوں سے معافی جن کی 4 سال کی بیٹی جیسی غریب امیر کی ہو، 4 سال کی بیٹی کو چھڑکا نہ کھا، 4 سال کی بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ آج تجھے فکرہ پڑھ کے سناتا ہوں، کہا اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی۔ ملعون کو غصہ آیا، کہتا ہے یہ بچی کون ہے میرے سامنے لاؤ۔ تخت پہ ملعون تھا، سامنے حسین کی تھکی ہوئی بیٹی آئی، ٹکرے مار کے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہ ہو۔ ملعون نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، لب ہلے، آواز نہیں آئی، لب ہلے، آواز نہیں آئی، لب ہلے، آواز سیدھی تھی۔ بزرگ ہے مولا کی قسم، ڈر گیا ہوں بابا مولا تیرے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ علی مہدی بڑی قبولیت ہے بادشاہوں کی طرف سے، فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جس پہ مہر لگی ہے بادشاہوں کی، ہر آنکھ پہ باجے میں دیکھے مجھے منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ آواز تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ ملعون نے کیسے پڑھوں؟ شیمر کو اشارہ کیا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، یہ میں نام پوچھتا ہوں یہ نہیں بتاتی، سیدو معافی دینا۔ شیمر کتے نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، امام سجاد دوڑ کے آیا، آواز ہے یا ظالم میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تک ہے، سکینہ سکینہ سکینہ۔